مشہور زمانہ عالم دین، جامع نعیمیہ مراد آباد کے بانی، مفسر قرآن، محقق و مناظر، صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ گوناگوں خوبیوں اور ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ اپنی تمام تر مذہبی اور دینی عظمتوں کے ساتھ ساتھ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایہ اور قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ حضرت کے 74ویں سالانہ عرس پاک کے موقع پر انہیں خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہوئے نوجوان محقق، مشہور و معروف ادیب و مصنف اور حمد و نعت فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر محمد آصف حسین نے حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کی شاعرانہ عظمتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور ساتھ ہی ان کے ارادت مندوں و دیگر محبین سے یہ گزارش بھی کی کہ ہم سب حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی، عاجزی، انکساری اور خاکساری کو اگر اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یہی ان کے حضور میں ہمارا حقیقی اور عملی خراج عقیدت ہوگا۔ ڈاکٹر محمد آصف حسین 16 ذی الحجہ مطابق 7 اگست کی شام کو دیوان کا بازار مراد آباد میں واقع اپنی رہائش گاہ پر اپنی ذاتی لائبریری میں سٹی چینل کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ واضح ہو کہ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس پاک ہر سال 16، 17 و 18 ذی الحجہ کو منعقد کیا جاتا ہے، لیکن اس سال کورونا وائرس کی وجہ سے عرس نعیمی کی باضابطہ تقریبات ملتوی کر دی گئی ہیں۔ لیجیے پیش ہے عرس نعیمی کے موقع پر ڈاکٹر محمد آصف حسین سے کی گئی گفتگو۔ جی، صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کا موقع ہے اور غالباً 74واں عرس ہے شہری ہے جی۔ تو اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے پر اب اجتماعی تقریب تو منعقد نہیں ہو رہی ہے، لیکن لوگ خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے گھروں پر کریں گے۔ بے شک۔ میں بھی صدر الافاضل علیہ الرحمہ سے ایک تعلق رکھتا ہوں اور ان کی جو علمی ادبی شخصیت ہے، جو ان کی روحانی شخصیت ہے، اس کا بہت زیادہ قائل ہوں، اور ان کی روحانی فیض و برکات الحمدللہ مجھے حاصل ہیں، اس سے مستفیض ہوا ہوں۔ اور اسی عقیدت کو میں نے ایک کتاب صدر الافاضل و فن شاعری کی شکل میں بھی پیش کیا ہے اپنی۔ جی۔ حضرت صدر الافاضل کی شخصیت بہت ہی ہمہ جہت شخصیت ہے، جی۔ بہت ہی پہلودار شخصیت ہے، اس میں بہت سی ایک شخصیت میں بہت سی جو خوبیاں ہیں وہ اس میں ان کا مجمع ہے، جمع ہے۔ جی۔ ایک عالم دین ہے تو علم دینی اعتبار سے ایک دم محدث ہیں، مفسر ہیں، اور علم دین کے شعبے کو خوب پکڑ رکھتے ہیں، مناظرے بھی کیے، اور بہت بڑا کام ان کا یہ ہے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترجمہ قرآن کنز الایمان، اس پر جو حاشیہ تفسیر کی شکل میں لگایا ہے، یعنی کہ تفسیر خزائن العرفان، وہ ایک بہت ہی آپ کا گراں قدر کارنامہ ہے۔ اور جہاں جہاں عالم سنیت میں فاضل بریلوی کی ترجمہ پڑھا جاتا ہے وہاں وہاں وہ تفسیر بھی پڑھی جاتی ہے، یا یوں کہیں جہاں جہاں لوگ فاضل بریلوی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، وہاں وہاں صدر الافاضل کو بھی لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں کیونکہ اردو ادب کا ایک طالب علم ہوں تو میں صرف ادبی گوشے پر ہی بات کرتا ہوں، یہی میرا موضوع بھی ہے۔ ادبی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو صدر الافاضل کا خاندان علمی اور ادبی اعتبار سے بہت زیادہ مالا مال رہا ہے، اس میں ایک بہت قدیم روایت رہی ہے شعر و ادب کی۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا حضرت مولانا کریم الدین آرزو صاحب رحمۃ اللہ علیہ قتیل دہلوی کے شاگرد تھے، سبحان اور وہ اللہ۔ اپنے دور میں ایک بہت جید عروضداں تھے، ماہر عروض تھے، اور آس پاس کے علاقوں سے دور دور سے بہت لوگ ان کے پاس علم عروض حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، ان کے صحبت یہاں رہتے تھے، ان کے پاس آ کر ان سے فیضیاب ہوتے تھے۔ کئی نام ہیں اس میں، جیسے شاد بریلوی ہے اور نذیر خان شاد ہیں اور کئی لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ کریم الدین آرزو کے بھائی تھے غلام محی الدین ہوش صاحب،
وہ میر تقی میر کے بہت زیادہ معتقد تھے، میر تقی میر سے زیادہ متاثر تھے، اور اس میں انہوں نے میر تقی میر کی جو ہے اپنی شاعری میں پیروی بھی کی ہے۔ کریم الدین آرزو کے بیٹے تھے امین الدین راسخ صاحب، وہ بھی اپنے وقت کے بڑے شاعر گزرے، اور ان کے حضرت مولانا کفایت علی کافی جو جنگ آزادی 1857 کے شہید ہیں مراد آباد کے، وہ ان کے بڑے قریبی لوگوں میں سے تھے امین الدین راسخ صاحب۔ امین الدین راسخ کے بھی بہت شاگرد ہوئے، جس میں سے ایک عباس علی عباس صاحب تھے رامپور میں۔ ہمارے غلام جیلانی سالک صاحب نے لکھا ہے کہ عباس صاحب کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ رامپور میں ان سے بڑا جنازہ کسی کا نہیں اٹھا آج تک۔ جی تو ان امین الدین راسخ کے بیٹے تھے معین الدین نزہت صاحب، جی جو اپنے وقت میں بہت عظیم شاعر گزرے ہیں مراد آباد کے، اور وہ یہاں ہمارے تحصیل اسکول میں صدر مدرس تھے، یعنی ہیڈ ماسٹر تھے، فارسی کے زبردست عالم تھے، اور مراد آباد کی جسے آبرو کہنا چاہیے حضرت جگر کو، حضرت جگر ان معین الدین نزہت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہے فارسی میں، سبحان اللہ، ان سے انہوں نے فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ ان معین الدین نزہت رحمۃ اللہ علیہ کے ہی بیٹے ہیں نعیم الدین صاحب، سبحان اللہ، جن کا مجموعہ کلام ریاض نعیم کے نام سے ملتا ہے، اس میں نعتیں بھی ہیں، اور آپ کا بہاریہ کلام کہیے، اسے یہ کہیے کہ تصوف و معرفت کا کلام اس میں ہے، جی اور اس میں ان کی ایک عجیب شان ہے اس کلام میں سید الفاضل کی، سبحان اللہ، کہ ایک طرف عالم دین، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے اکثر علماء کرام کی نعتیں ہوتی ہیں، لوگ نعتیں کہتے ہیں، لیکن جس طرح فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیں اپنی انفرادیت رکھتی ہیں، اور ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا ہمیں اردو ادب میں، جی یہ صرف بات عقیدت کی نہیں ہے بلکہ حقیقت کی بات ہے یہ، جی نہیں، بڑے ماہرین ادب ہمارے تو اس بات پر متفق ہیں کہ صدر اعلیٰ حضرت کی نعتیں، فاضل بریلوی کی نعتوں کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان جیسا دوسرا شاعر نعت کا نہیں ہے۔ ایک تو صدر فاضل بریلوی کا فیضان، اوپر سے والدین اپنے ایک خاندانی فیضان کی جو روایت انہیں ملی، اس کا نتیجہ یہ رہا کہ صدر فاضل نے بھی نعت گوئی میں اور اپنا شاعری میں ایک بڑا اہم مقام حاصل کیا۔ سبحان اللہ، آپ کی نعتیں پڑھیے، ریاض نعیم اٹھا کر دیکھیے آپ، تو پورے کلام میں ایک خاص بات تو اب یہ دکھاؤں میں آپ کو کہ بتاؤں کہ ان کے والد صاحب کا جو کلام ہے اس کا اس میں عکس نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ واہ، فاضل بریلوی سے تعلق رہا، ان سے قربت رہی، پورا کلام پڑھ لیجیے، کہیں آپ کو فاضل بریلوی کا عکس نظر نہیں آئے گا اس میں۔ آپ کو جتنے محاورے استعمال کیے، 85 محاورے ملیں گے فاضل بریلوی کی شاعری کے، جو محاورے استعمال کیے ان سے کوئی مل گئی نہیں کھاتا ہے ان کا محاورے۔ جتنی انہوں نے صنعتیں استعمال کی ہیں، وہ صنعتوں میں بالکل الگ رنگ ہے یہ، اور یعنی کہ صدر فاضل کی شاعری کا اپنا ایک الگ رنگ ہے۔ جیسے ایک بہت معروف شعر ہے ان کا، اجڑے ہوئے دیار کو عرش بری بنائے تو، ان پہ فدا ہے دل میرا ناز سے دل میں آئے تو۔ اب دیکھیے اس میں تو جو ہے یہ بڑا ردیف جو ہے یہ بڑی مشکل ہے اس کا استعمال کرنا اور اسے نبھانا، اور اس کو نبھانا، لیکن صدر فاضل نے ایک بالکل فنکار، ایک اچھے شاعر کی طرح اس کو نبھایا ہے۔ اسی طریقے سے صدر فاضل یہاں مراد میں علمی ادبی سرگرمی ہوتی تھی، اس میں برابر شریک رہتے تھے۔ یہاں ایک انجمن تھی، انجمن اصلاح سخن، جی اس کے طرحی مشاعرے ہوا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ طرحی مشاعرہ اس میں ہوا تو صدر فاضل نے اس پر ایک غزل کہی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو ادب میں محبوب کی نزاکت کا بیان کے لیے، خاص طور سے اس کی کمر کے بیان کے لیے بڑی عجیب عجیب تشبیہات دی جاتی ہیں، عجیب مضامین آتے ہیں، کہیں بال سے زیادہ باریک کہا جاتا ہے، کہیں کہا جاتا ہے کمر ہی نہیں ہے اس کی، بہت غلوف سے کام لیا جاتا ہے۔ تو صدر فاضل نے بھی بہرحال اس چیز کو اپنی شاعری میں اس مضمون کو لیا، حالانکہ پرانا مضمون تھا، لیکن صدر فاضل نے کمر کا استعمال تو کیا، لیکن آپ دیکھیے کیسے کیا ہے کہ انہوں نے اس کو محبوب کی شکل سے وہ کیا ہے کہ رہا صبح دم تک تیرا انتظار، رہا صبح دم تک تیرا انتظار، تیری شکل تیری کمر ہو گئی۔ بالکل مجھے لگتا ہے نیا مضمون ہے ایک دم، جی جی، ندرت ہے اس کے اندر، تو یہ تمام ان کی خوبیاں ہیں شاعری کی، اور اس کے بعد ان کا ایک عاجزی کا پہلو بڑا زبردست ہے شاعری میں۔ اچھا، ان کی تمام جو آپ مقطع دیکھیں گے اس میں ایک عاجزی ملے گی آپ کو، وہ کہیں اپنے آپ کو شاعرانہ تعلیل سے کام نہیں لیتے، اکثر لوگ مقطع میں کہہ دیتے ہیں، لیکن صدر فاضل ایسا نہیں کرتے ہیں۔ مثلا انہوں نے ایک شعر بھی کہا کہ ہنر ہی سے جہاں میں آدمی کی قدر ہوتی ہے، جی، ہنر ہی سے جہاں میں آدمی کی قدر ہوتی ہے،
نعیم بے ہنر مشہور تیری بے کمالی ہے. واہ نعیم بے ہنر مشہور تیری بے کمال بے کمالی ہے. اور دیکھیے اس میں انہوں نے بے کمالی کہہ کے اپنے یعنی ایک عاجزی کا اظہار کیا ہے, یعنی کہ اقرار بھی ہے کہ بھئی ہنر سے جہاں میں قدر ہوتی ہے آدمی کی, لیکن تیرا ہنر یہ ہے کہ تیری بے کمالی. بے شک. حالانکہ عاجزی ہے, جی اگر آپ دیکھیں تو کیا کمال ان کے پاس نہیں ہے. جی جی ایسی دیکھیے ایک مقطع میں کہتے ہیں نعیم سیاہ کار پر بھی کرم ہو, نعیم سیاہ کار پر بھی کرم ہو, دو عالم کو دولت عطا کرنے والے. جی. تو یعنی کہ اتنے علوم و فنون کا ماہر, زبردست شاعر, عالم, محدث, مفسر, مفکر, اور اپنے دور کا بہت زبردست جید مناظرے کرنے والی شخصیت, جی اور فاضل بریلوی کے دائیں ہاتھ انہیں کہہ سکتی ہیں معاملات میں, کہ جہاں جہاں فاضل بریلوی کو کہیں جانا ہوتا تھا اکثر ناظر وغیرہ کے مسئلے میں, تو آپ صدر فاضل کو بھیجا کرتے تھے. سبحان اللہ. لیکن اس کا جو عاجزی ہے, جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ عاجزی جو ہے یہی ایک, جتنی اور چیزیں ہیں اس کی تو ہمیں خیر کوشش کرنی چاہیے, وہ سب چیزیں ہم پر آئیں, تمام علوم میں ہم مہارت حاصل کریں, لیکن اگر ان لوگوں سے ہم صرف عاجزی ہی سیکھیں, جی جی تو ہماری انکسار ہمارا جو ایک بہت عنصر ہونا چاہیے. عاجزی کا جو پڑھتا ہوا نظر آتا ہے شاعری میں ان کی, جی جو انہوں نے صدر اللہ فاضل کے ہاں شاعری میں اور خاص طور سے ان کے مقطعوں میں جو عاجزی انہوں نے پیش کی ہے, اس کو پوری طریقے سے حاصل کیا ہے. اس عاجزی انکسار کو انہوں نے بڑھتا ہے فخر ملت مولانا نذیر الاکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بھی یہ خوبی ہے کہ شاعری میں ان کے وہاں بہت زیادہ عاجزی وقتوں میں پیش کرتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد محترم یعنی مولانا نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ چیز حاصل کی ہے. سبحان اللہ. تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو ہمیں غور کرنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عرس کا مقصد یا کسی بزرگ کی یاد دہرانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم کچھ حاصل کریں. ایصال ثواب اپنی جگہ ہے, عقیدت کا اظہار اپنی جگہ ہے, لیکن اس سے ہم کچھ حاصل بھی کرنا چاہیے. اس سے اور حاصل کیا ہوگا کہ ہم ان شخصیت کے جو خاص پہلو ہیں جنہیں ہم اختیار کر سکتے ہیں, جو ہمارے بس میں ہے. بھئی کوئی شخص کہتا ہے مفسر تو ہم نہیں بن سکتے, اس لیے بڑے علم کی ضرورت ہے, محدث ہم نہیں بن سکتے ہیں, لیکن عاجزی انکسار میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اگر کوشش کرے تو اسے حاصل ہو ہی جائے گی. اور اس موقع پر آپ غالباً یہی پیغام دینا چاہیں گے ان سے محبت رکھنے والوں سے, ارادت رکھنے والوں کو, کہ وہ ان کی عاجزی اور انکساری کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہم کام کر لیں گے تو ان کو بہترین خراج عقیدت ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں حضرت کی ویسے تو زندگی کے مختلف گوشوں پر, لیکن خصوصاً ان کی ادبی زندگی پر جو روشنی ڈالی, اس کے لیے جزاک اللہ. شکریہ.